دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی، حلیمہ سعدیہ کے پیارے پیارے پیار کا صدقہ، حلیمہ سعدیہ کے پیارے پیارے پیار کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ، عابد بیمار کا صدقہ، علی اصغر کا صدقہ، عابد بیمار کا صدقہ، شہنشاہ شہید سید ابرار کا صدقہ، شہنشاہ شہید سید ابرار کا صدقہ، مرید بازو والے علمبردار کا صدقہ، بھر دو جھولوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی، عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں، عاشق مصطفیٰ کی ادا میں، اللہ اللہ کتنا اثر تھا ہو، اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذاں تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان بلالی، زندگی بخش دی بندگی کو، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین و حق کی بچا لی ہو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، وہ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ خواتین حضرات، جب ذکر محمد اور اہل بیت کا ہو رہا ہو تو کلام کیسا بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ ایک بڑی جان ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہوں نے جب ایک جملہ بھی زبان سے نکالا تو وہ جملہ تاریخ کا جملہ بن گیا۔ متصاد باللہ ہمارے یہاں ایک خلیفہ گزرے، ان کے جو حکمرانی کے طریقے تھے ان کو تو چھوڑ دیجئے، ان کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا اسما، ان کی اولاد کا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ سے ذکر کروں گا۔ اسما سے ان کی شادی ہوئی تو اپنے جگہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ان کا سر جو تھا متصاد باللہ کا وہ اپنی بیوی کے زانوں پر تھا اور وہاں وہ سو گئے۔ جب وہ جاگے تو ان کو وہاں ان کی بیوی نظر نہیں آئی، وہ وہاں سے اٹھ کے جا چکی تھی۔ اب اسما جس کی بیٹی تھی یہ انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا، تو ان کو بڑا برا لگا کہ میں سویا تھا تو میری بیوی جو ہے وہ مجھے میرے سر کے نیچے سے تکیہ اپنا زانہ نکال کے کیوں چلی گئی۔ بلایا اور بڑے زور سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اسما نے ایک جملہ کہا متصاد میرے والد نے مجھے ایک بات سکھائی ہے، میرے باپ نے مجھے سکھایا کہ جب کوئی، اب اس بات کے جملے کو ذرا اس کے ان بٹوین دا لائنز دیکھیے گا، کہا جب کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاس کبھی نہ بیٹھنا، اور جب کوئی بیٹھا ہو، یہاں بیٹھنے سے مراد مسند ہے، جب کوئی بیٹھا ہو تو وہاں کبھی سونا مت۔
خواتین حضرات ایک ایک جملہ جو ہے نا یہ تاریخ کا حصہ پتہ ہے کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ میرا یہ گمان کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے معاشرے میں اچھے لوگ اچھے فرد چاہیے تو ہمیں اپنے معاشرے میں اچھی مائیں چاہیے. اچھی مائیں ہوں گی اچھے افراد ہوں گے. سعید ہیں کینیڈا سے یا امریکہ سے کالر اس وقت امریکہ سے اس وقت. جی السلام علیکم سعید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. جی سعید بھائی. سب سے پہلے میں سما ٹی وی کی اس کوشش کو سراہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت بہت انفارمیٹیو پروگرام سما چلا رہا ہے جس سے بہت سارے لوگ محظوظ ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. حکم اور کیجیے. سیکنڈ تھنگ مجھے ایک سجیشن بھی ہے اور ایک کوشچن ہے. سجیشن پہلے دے رہا ہوں. جی آپ کو ایک ایسا نمبر پلیز دے دیں جس پہ نارتھ امریکہ اور یورپین لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ صرف ان کے لیے ہو. ٹول فری نمبر. ٹھیک. یہ ہمارے پروڈیوسر نے سن لیا. اگلی بات. اور سیکنڈ میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں جی فرمائیے. کہ چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو یہاں ہم لوگ جہاں بھی روزہ کھلتا ہے وہاں کھانا کوئی چیز بھی لیتے ہیں, کین فوڈ لیتے ہیں یا کوئی بھی, لیکن اس میں انگریڈینٹس پڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چکن ہے یا کچھ اور چیز ہے, اس میں کچھ ایسی چیز شامل نہیں ہے. کیا وہ کھانا جائز ہے؟ یہ میں سوال جو ہے وہ خانم بہن کے سامنے رکھتا ہوں. خانم بہن ٹن فوڈ جو ہے اس کا اگر نہ بھی لکھا ہو کنٹینٹ پیچھے تو کیا کریں گے؟ شک کی بنیاد پہ چھوڑا جا سکتا ہے یا کھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ذبیحہ کا مسئلہ ہے جی کہ اگر ذبح شرعی نہیں ہوا تو وہ جائز نہیں ہے. تو ایسی چیز اگر اس میں تو معلوم کرنا چاہیے. جو نان مسلم معاشروں میں رہتے ہیں انہیں کچھ زیادہ آداب و ضوابط کی پاسداری کرنا پڑتی ہے بنسبت ہم لوگوں کے. اس پہ میرے ساتھ ایک انگلینڈ میں ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی ایک خاتون کی. انہوں نے کہا سوال بڑا ان کا عجیب سا تھا. ماریہ کہتی ہیں کہ یہاں تو سور کھانا مجبوری بن جاتا ہے تو یہ تو کھانا پڑے گا, یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا جواب بہت بڑی ہے. میں نے اس سے ایک چھوٹی سی بات جو کی نا وہ پتہ کیا تھی بات اس سے میں نے یہ کی کہ دیکھو فیصلہ یہ کرنا پڑے گا تمہیں کہ جس سے محبت کرتی ہو اس کو اڈاپٹ کرو. اگر تمہارے خیال میں سور سے محبت زیادہ ہے خدا سے تو سور کھا لیا کرو, خدا سے محبت ہے تو خدا کے حکم پہ آیا کرو. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے سے پہلے خواتین حضرات جو سوال ہے کل کا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا جو آج کا ونر ہے اس کا سامنے لاتے ہیں. سوال تھا کل کا کہ مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ 3 آپشنز تھی, کوہ ہرا, کوہ احد اور کوہ احد اور کوہ نجد. ان تینوں میں سے کون سا صحیح جواب ہے؟ جواب ہے کوہ احد. یہ سب سے بڑا پہاڑ تھا. لیکن آج کا جواب جو ہے اس کو ہم نکالیں گے ونر کو اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات بریک پہ پہل جانے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ماریہ کے سامنے میں نے ایک کوشچن رکھا تھا کہ وہ جو انسٹیٹیوشن ہے تصوف کا اس کے بارے میں ان کی محبت اور رائے کیسی ہے. ماریہ آپ کے سامنے اگر میں اس بات کو یوں رکھوں کہ جو سافٹ ویئر امیج آف اسلام ہے وہ مسٹسزم یا صوفیزم سے کیوں ایسوسیٹ ہم نے کر دیا؟ اسلام اٹ سیلف سافٹ امیج کیوں نہیں ہے؟ ویل دس از آئی تھنک آج کل کی پرابلم. اسلام کا اگر آپ 2-3 سینچریز پہلے جائیں پورے ہند میں اسلام کو پھیلایا کس نے تھا؟ صوفیز نے پرائمریلی. تو اگر اور اب جا کے اسلام کی جو ایک امیج ہو گئی ہے کرختگی کی اینڈ انٹالرنس کی اور جہاد کی, اٹس سم تھنگ ویری ریسنٹ اینڈ آئی فیل اٹس پلانٹیڈ. دس از ناٹ واٹ اے ریلیجن از. تو جہاں تک تصوف کا تعلق ہے بیکاز می پرسنلی میں کسی چشتیہ مطلب کسی بھی جگہ سے بلانگ نہیں کرتی. میری شروع سے آئی ریممبر میں نے 5 سال کی تھی تو میرا فرسٹ ایکسپیرینس ود دا لو آف گاڈ ہوا تھا. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جب اپنے آپ کو بندہ لوز کر جاتا ہے ان دا لو آف گاڈ. آئی سو ہم ان نیچر, آئی سو ہم ان مائی سیلف اینڈ آئی ڈنٹ نو. میرا نہ کوئی ٹیچر تھا نہ میرے پاس, آئی ڈنٹ نو کہ میں کس کے پاس جاؤں. میرے جو ماں باپ دے بلانگ ٹو اے ویری سنی اینڈ ویری وہابی سارٹ آف فیملی. تو سب میرا مزاق بھی اڑاتے تھے کہ ایویں تم رومی پڑھنے شروع ہو گئے ہو یہ وہ. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ اس میں کافی غلط قسم کے لوگ بھی مجھے ملے. اللہ تعالیٰ has taught me a lot. 15-20 سال سے
مجھے غلط لوگ بھی ملے جو خام خام میں ایموشنل لوگوں کو یوز کرتے ہیں اس فیلڈ میں. لیکن پرائمریلی واٹ آئی ہیو لرنڈ اباؤٹ تصوف از کہ جیسے امام الغزالی کا ریسنٹلی میں کافی پڑھ رہی ہوں, اگر اف یو لوز یور سیلف ان دا لو آف اللہ, اگر آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں, اپنی ول کو سرنڈر کر دیتے ہیں, اپنی زندگی کی ساری اپس اینڈ ڈاؤنس کو ایک طرح ہی لیتے ہیں, تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اٹس دا ایزیسٹ وے ٹو بی ہیپی, ٹو بی کنٹینٹ, ٹو ہیو پیس. یہ میری سو فار زندگی کی رہی ہے. آپ کی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. آپ اس میں سے ہمارے ونر میں سے ایک کا آپ نام نکالیے گا جو کل کے سوال کے جواب ہے ان میں سے, اور آپ پڑھیے گا. اگر فون نمبر ہو تو رہنے دیجیے گا. اچھا جی, ونر ہے عثمان لیاقت فرام فیصل آباد. عثمان لیاقت فیصل آباد سے آپ کو مبارک ہو. اور میں پھر اپنے سننے اور دیکھنے والے سے کہوں کہ جب آپ ہمیں ایس ایم ایس بھیجیں تو اس پہ اپنا ٹیلی فون نمبر نہیں, آپ اپنا نام جو ہے وہ ضرور لکھا کیجئے. جو آج کا سوال ہے وہ ہے کہ کون سا حبشی گورنر جو ہے جس نے کعبے کو گرانے کی ناپاک کوشش کی تھی؟ پہلا آپ کے پاس آپشن ہے گورنر بازان, دوسرا ہے گورنر ابرہہ الشرم, اور تیسرا ہے اربات. ان تینوں میں سے ایک صحیح جواب ہے. اور اس میں انڈیکیشن کے طور پہ آپ کو جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے کہ اس کا ہاتھی جو تھا اس کا نام محمود تھا, جو آگے نہیں جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو کیا ان کے ساتھ وہ کیا. اب آپ کے پاس اگر ایک کوشچن اس طرح سے اس کو لے کر آؤں کہ یہ جو ہم اکثر اس زندگی میں بہت ہی زیادہ سنتے ہیں, بلکہ میڈیا پہ تو بہت ہی زیادہ ہم سننے لگ گئی ہے کہ سفید چیک کپڑا ہونا چاہیے, کالا بکرا ہونا چاہیے, اور لال رنگ کی مرچ جو ہے اس کو آپ جمعرات والے دن جو ہے وہ 3:15 اور 3:45 کے درمیان دیں گے تو یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا. ان کی کیا حقیقت ہوگی؟ دیکھیے, جہاں تک میری ناقص معلومات کا تعلق ہے, صدقہ وہ ہے جو صدق نیت سے دیا جائے, راہ خدا میں دیا جائے, ریاکاری کے, نمود و نمائش کے, دکھاوے کے جذبے کے بغیر ہو, اور کسی سے تعریف چاہنے کی طلب اس میں نہ ہو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں خانوادہ رسالت نے, عطرت طاہرہ نے, اہل بیت گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا میں انفاق کے جو آداب بیان کیے, اور قرآن کریم نے ان کے, اور اللہ کے رسول نے اس طرح کی کوئی آپ کو تنبیہ نہیں کی. جی ہاں, قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم صرف اور صرف ذات الہی کے لیے, رضائے رب کو پانے کے لیے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خواتین حضرات, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے پہ آنے جانے کے بعد انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا سادگی اس شخص کی جو ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے جاننے والے تھے, ان کی کیا تھی اور اللہ نے ان کو کس طرح رزق دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.